اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمرو بن جموح کا شمار دور جاہلیت میں یثرب کے زومہ میں ہوتا تھا۔ وہ قبیلہ بنو سلمہ کے ہر دل عزیز سردار، مدینہ کے مشہور صاحب جو دو سخا اور ارباب ثروت میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اشراف کی یہ امتیازی شان سمجھی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور سے الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ ہر صبح شام اس سے برکت حاصل کرے، موسم حج میں اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اظہار عقیدت کے طور پر اس کے لیے جانور ذبح کرے اور مصیبت اور پریشانی کی کٹھن گھڑیوں میں اس سے امان و پناہ کی درخواست کرے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عمرو بن جموح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام منات تھا۔ اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور نفیس لکڑی سے بنایا تھا۔ عمرو بن جموح اس سے غیر معمولی عقیدت رکھتے، اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا اہتمام کرتے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے بڑا فکر مند رہتے اور ہمیشہ اس کو نفیس ترین خوشبو سے معطر کیے رہتے تھے۔ آفتاب اسلام کی شعاعیں جس وقت مبشر اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ذریعے یثرب کے ایک ایک گھر پر ذوفقن ہو رہی تھیں، عمرو بن جموح کی عمر 60 سے متجاوز ہو چکی تھی، اور اس وقت ان کے تینوں بیٹے معاذ رضی اللہ، معوذ رضی اللہ اور خلاد رضی اللہ اور ان کے ایک ہمجولی معاذ بن جبل رضی اللہ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، لیکن عمرو بن جموح اس سے بالکل بے خبر تھے۔ عمرو بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کے شوہر اور معدود چند لوگوں کے سوا قبائل کے آوردہ سرداروں میں سے کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا۔ ہند اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی اور ان کا غیر معمولی احترام کرتی تھی، اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی تو وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ادھر عمرو بن جموح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس داعیہ اسلام مصعب بن عمر رضی اللہ کی پیروی نے اختیار کر لی جس نے قلیل مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کر لیا ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں۔ میں اس کا خیال رکھوں گی، ہند نے کہا، لیکن کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں سن لے جو اس شخص سے سن کر بیان کر رہا ہے؟ تمہارا بھلا ہو، کیا وہ میری لا علمی میں اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ عمرو بن جموح نے پوچھا۔ نیک بیوی کو ان کے اوپر ترس آیا اور انہوں نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اسی داعی کی مجلس میں شامل ہوا تھا اور وہاں اس نے اس کی کچھ باتیں سن لی۔ عمرو نے کہا، اس کو میرے پاس بلاؤ، اور جب معاذ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ۔ یہ سن کر بیٹے نے باپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا۔ عمرو بڑے غور و انہماک کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والے ان دل نشیں بولوں کو سنتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام، کیا اس کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ اس کا کلام اس سے بھی بہت خوبصورت ہے، معاذ نے کہا۔ ابا جان، کیا آپ اس کی بیعت کرنا پسند کریں گے؟ آپ کا پورا قبیلہ اس کو بیعت کر چکا ہے۔ یہ سن کر بڑے میاں تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، منات سے مشورہ کیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے۔ ابا جان، منات اس سلسلے میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ تو لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا ہے، سننے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم۔ نوجوان معاذ نے حقیقت کی نشاندہی کی، میں کہہ چکا ہوں
اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، بڑے میاں نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد عمرو بن جموح وہاں سے اٹھ کر منات کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے اپنے سیدھے اور تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے۔ ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بت کی بہترین حمد و ثنا کی، پھر بولے، منات، تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دائی جو مکے سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ صرف اس لیے یہاں آیا ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے، اور میں اس کی اچھی باتیں سن چکنے کے باوجود ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں تو تم مجھے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دو۔ لیکن جب منات نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو عمرو نے کہا کہ شاید تم ناراض ہو گئے ہو اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تمہارے لیے باعث اذیت ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تم کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے۔ عمرو بن جموح کے لڑکے منات کے ساتھ اپنے باپ کے غیر معمولی تعلق خاطر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کو یہ بات بھی خوب معلوم تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے ایک جزو لازم بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کے دل میں اس کی عقیدت و نیاز مندی کی بنیاد متزلزل ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ ان کی عقیدت کو ان کے دل سے پوری طرح پر نکال دیں۔ ان کو ایمان کی طرف لانے کا یہی ایک شکل تھی۔ عمرو بن جموح کے لڑکے رات کی تاریکی میں اپنے دوست معاذ بن جبل رضی اللہ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گڑھے پر لے گئے جس میں کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے۔ لڑکے اس کو گڑھے میں پھینک کر گھر لوٹ آئے اور اس کارروائی کی کسی کو کان و کان خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب عمرو اپنے بت کے پاس اظہار عقیدت کے لیے پہنچے تو اسے اپنی جگہ سے غائب پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگوں کا برا ہو، آج رات میرے معبود کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ لیکن کسی نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھر کے اندر اور باہر اس کو تلاش کرتے پھرے۔ وہ شدت غضب میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے اور آخر کافی تلاش کرنے کے بعد ان کو گڑھے میں منہ کے بل اوندھا پڑا ہوا مل گیا۔ انہوں نے اسے وہاں سے نکالا، اسے دھو کر صاف کیا اور خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولے، خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ دوسری رات بھی لڑکوں نے منات کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے۔ صبح کو جب بڑے میاں نے اسے تلاش کیا تو اسی گڑھے میں گندگی میں ملوث پایا۔ آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا اور خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عمرو بن جموح ان کی اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے تو رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اور اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکاتے ہوئے بولے، اے منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ اور جب لڑکوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بڑے میاں گہری نیند میں پہنچ گرد و پیش سے بے خبر ہو چکے ہیں تو وہ جھٹ پٹ بت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکالی اور اس کو گھر کے باہر لے گئے۔ اب کی بار انہوں نے ایک مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی تھی۔ صبح کو جب بڑے میاں سو کر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ موجود نہیں پایا تو اس کی تلاش میں نکلے اور حسب معمول اس کو اسی گڑھے میں اس حالت میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی۔ اب کی بار انہوں نے اس کو گڑھے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے، خدا کی قسم، اگر تو واقعی معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ اور اس کے بعد انہیں خدا کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیر نہ لگی۔ جب حضرت عمرو بن جموح نے حلاوت ایمان کا مزہ چکھ لیا تو اپنی عمر کے اس ایک ایک لمحے پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کی حالت میں گزرا تھا۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ نئے دین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس، اپنے مال اور اپنی اولاد کو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ جب
عمرو بن جموح کے مشرف با اسلام ہونے کے کچھ عرصے کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دشمنان خدا سے مقابلہ کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں صبح و شام بپھرے ہوئے شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے۔ ان کے چہرے دولت شہادت اور رضائے الہی کے حصول کے شوق میں جگمگا رہے تھے۔ اس صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش و حمیت کو برانگیختہ کر دیا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کے لڑکے ان کو اس ارادے سے باز رکھنے پر متفق الرائے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک سنرسیدہ بوڑھے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں شدید لنگ تھا اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرکت جہاد سے معذور قرار دے دیا تھا۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دے دیا ہے، آپ خود کو ایسی بات کا مکلف کیوں قرار دے رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ حضرت عمرو رضی اللہ اس کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت کرنے کے لیے بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے یہ بیٹے اس خیر سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ذوق و شوق دیکھا تو ان کے لڑکوں سے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ چنانچہ لڑکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے۔ جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ اپنی اہلیہ سے ملے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما، خدایا مجھے ناکام اور نامراد اور شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا۔ پھر وہ شام کے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کے کثیر تعداد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اور جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی، اور اس وقت تمنائے شہادت لفظوں کی شکل میں ان کے لبوں پر مچل رہی تھی، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اس وقت ان کے ایک صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ عنہ عقب سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے، اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ حائل نہ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی تجہیز و تکفین کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ سے فرمایا کہ انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو، میں ان کا گواہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان راہ خدا میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا، اس خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مسک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ پھر فرمایا عمرو بن جموح کو عبداللہ بن عمرو کے ساتھ دفن کرو، یہ دونوں ان دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے۔ اللہ تعالی حضرت عمرو بن جموح اور ان کے ساتھی شہداء احد سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔